پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ منبر نور پر جلوہ افروز مقدس باوقار علماء ذوی الاحترام، مشائخ و سادات اعظام، معزز سامعین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سیما محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ نجوم الہدی وأوليائه ذوي التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، مختصر سے لمحات کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصل خطاب تو مخدوم گرامی وقار شہزادہ عالی تبار جانشین حضور قاضی شرع و مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ مولانا مفتی سید واجد علی شاہ حسنی المعروف سید فیضان رضا نوری دامت برکاتہم القدسیہ متع اللہ المسلمین بطول بقائہ کا خطاب نایاب ہمیں اور آپ سب کو سننا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا احسان اور اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل عمیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل کے ساتھ پھر یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنے لیے بخشش و مغفرت کا سامان مہیا کر لیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، عیدگاہ میدان کا یہ جلسہ آج سے تقریباً 24 سال پہلے 21 نومبر سن 1996 کو عیدگاہ کے چند نوجوان
اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں ان کی دعاؤں کے سائے تلے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد یہ بیڑا اٹھایا کہ قوم مسلم تک قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کیا جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھ کر اس پر عمل کریں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے۔ لہذا یہ عیدگاہ مراد آباد کے چند نوجوان تھے جو اٹھے تھے، ایک عزم لے کر، ایک ہمت لے کر، ایک حوصلہ لے کر، صرف رضائے الہی کی خاطر بارگاہ رب العزت میں اس خدمت کو قبول کرانے کے لیے وہ پہنچے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نوجوان رامپور کی سرزمین پر شہزاد رسول جگر گوشے بطول کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ وہاں حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا، ہمارا یہ جذبہ ہے، ہماری یہ کوشش ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ قوم مسلم کی اصلاح ہو۔ تو وہاں استادی الکریم سیدی و سندی آقائی و مأوائی و ملجائی خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنی قادری برکاتی نوری رضوی جمالی کریمی علیہ الرحمت والرضوان نے ان کے سروں پر دست شفقت رکھا اور اپنی مکمل اجازت عطا فرما دی۔ اس روز سے لے کر یعنی 21 نومبر 1996 سے لے کر آج تک حضرت نے جو ہے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی۔ حضرت کی ہر جلسے میں حضرت یہاں تشریف لاتے رہے، علالت کے باوجود حاضر ہوتے رہے اور اپنی سرپرستی فرماتے رہے۔ اہل مراد آباد سے ایسی محبت تھی کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ صبح سے شام تک مراد آباد کی سرزمین سے کتنے حضرات رامپور حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، اپنی جو ہے دل کی کیفیتوں کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ وہ وقت بھی حاضر ہوتے تھے اور بے وقت بھی حاضر ہوتے تھے، لیکن حضرت ہر ایک کی دل جوئی فرماتے رہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ وعدہ ربی ہے، جب آ جاتا ہی ہے، جب اجل آتی ہے تو نہ اس میں ایک لمحہ کی تاخیر ہوتی ہے نہ ہی ایک لمحہ کی جلدی ہوتی ہے، وہ وقت مقررہ پورا کر کے آتی ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا اس وعدے ربی کو انہوں نے بھی پورا کیا اور ایسے دنیا سے رخصت ہوئے۔ کبھی کبھی بہت جب عجیب کیفیت میں ہوتے تھے تو فرماتے تھے، بیٹے زندگی وہ نہیں ہے، زندگی یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے دنیا میں، اور اس کے عزیز و اقارب جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، شادمانیاں مناتے ہیں، اور جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ آنے والا ہمارے گھر آ گیا، لیکن یہ آنے والا روتا ہوا آتا ہے۔ لیکن کامیاب زندگی وہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ ہنستا مسکراتا ہوا چلا جائے اور اس کے جتنے عزیز و اقربا ہیں وہ روتے بلکتے رہ جائیں۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ہنستا مسکراتا جائے۔ الحمدللہ ان کے رب نے ان کے حال پر کرم فرمایا، ایسا فضل فرمایا کہ آنے والے جنازے مبارکہ کی دیدار کرنے والے کوئی یہ کہتا نہیں تھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا ہے، ہر آنے والا یہی کہتا تھا کہ حضرت کتنے سکون سے آرام فرمائے، کتنے چین سے آرام کر رہے ہیں۔ ایسی لبوں پہ مسکراہٹ تھی، جو وقت بڑھتا گیا جنازے شریف کا تو ایسی حسین مسکراہٹ میں اضافے ہی ہوتے چلے۔ الحمدللہ ایسی زندگی گزار کر کے گئے۔ قوم دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے بے نیاز تھے، دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی طرح کوئی تم و لالچ کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ ایسی سادہ زندگی گزار کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمیں پیغام عمل دے گئے کہ اے دنیا والو زندگی گزارو ایک مومن کی طرح، ایک مسافر کی طرح، کہ آج یہاں ہے تو کل اسے آگے جانا ہے۔ وہ اپنی زندگی مسافر کی طرح گزار کر کے تشریف لے گئے، لیکن جاتے جاتے وہ تنہا ہمیں چھوڑ کر کے نہیں گئے ہیں، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا سچا
علمی و روحانی وارث و جانشین ہمیں عطا کر کے گئے ہیں، اور وہ ایسے وارث سے ایسے مطمئن تھے کہ بہت سے لوگوں نے ان سے پوچھا بھی تھا تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے یہ جواب دے دیا، الحمدللہ مجھے رب نے ایسا بیٹا دیا ہے جس کا نام سید فیضان رضا ہے، میں اس کی ہر ادا سے مطمئن ہوں، اس کے ہر قدم سے مطمئن ہوں۔ جس طرح میں بارگاہ خداوندی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے مولا نے جیسی میری حفاظت فرمائی ہے، میرے قدم میں لغزش نہیں آئی ہے، استقامت فی الدین، تسلف فی الدین مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے، ایسا ہی میں اپنے بیٹے کے اندر پاتا ہوں، اور میرا مولا اس کا حامی و ناصر و مددگار۔ الحمدللہ ہم اس غلامی پر فخر کرتے ہیں، ہم اس غلامی پر ناز کرتے ہیں، ان کے نالین پاک کو ہم اپنے سروں پر رکھنے میں جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ امید نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے کہ جو کام حضور قاضی شرع نے چھوڑے ہیں وہ اپنے شہزادے کے لیے چھوڑے ہیں، کہ جہاں جہاں جو کام میرے ذمے اللہ نے رکھے تھے وہ میں نے پورے کر دیے، اب جو میرا نائب آنے والا ہے، جو میرا جانشین آنے والا ہے، وہ ان کاموں کی تکمیل کرے گا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ العزیز اس مراد آباد کی سرزمین پر جیسے حضور قاضی شرع نے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی ہے، ایسے ہی ان کے شہزادے والا تبار اپنی آخری سانس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہیں گے، اور ہم ان کی سرپرستی میں یوں ہی آگے بڑھتے رہیں گے۔ دعا کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے شہزادے کو حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، مکاروں کی مکاری سے، جادو خوروں کے جادو سے، زمینی آسمانی تمام آفات، بلیات اور مصیبتوں سے انہیں محفوظ و معمون فرمائے، ان کے پورے خانوادے کو معمون و محفوظ فرمائے، اور ان کے تصدق و طفیل ہم سب کی آل و اولاد و خانوادوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آج کی یہ رات بڑی مبارک و مسعود رات ہے، یہ توبہ و استغفار کی رات ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کی رات ہے، راز و نیاز کی رات ہے۔ آپ حضرات اگر ڈسٹرب نہ کریں اور ذرا سکون ذہن سے رکھیں تو میں جتنی دیر آپ سکون ذہن سے رکھیں گے میں اپنی بات اتنی ہی دیر میں مکمل کر دوں گا۔ مجھے گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہے بلکہ 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمیں اور آپ سب کو شہزادے کی جو ہے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے زبان و بیان کی حفاظت فرمائے۔ ہم اور آپ یہاں کیوں جمع ہیں؟ آج کی یہ رات عبادت کی رات ہے، نیکیوں کی رات ہے، بارگاہ خداوندی میں رجوع کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے۔ لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ذرا توجہ کے ساتھ مجھے جواب دے دیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے کے بعد اس کی 40 دن کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کئے دن کی دعا؟ 40 دن کی دعا اس کی رد کر دی جاتی ہے۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ، جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے کھانے پر وہ کتنا کھانا کھاتا ہے، کتنے لقمے کھاتا ہے؟ وہ جتنے کھاتا ہو ہر ایک اپنا اپنا اندازہ لگا لے، میں صرف 10 لقموں کی بات کر رہا ہوں۔ 10 لقمے جب وہ کھا لیتا ہے تو یہ بتاؤ ایک لقمے پر 40 دن کی دعا رد ہو گئی تو 10 لقموں پر کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 400 دن کی دعا اس کی رد کر دی گئی، بارگاہ الہی میں قبول نہیں، وہ مانگتا رہے قبول نہیں۔ تو اب یہ بتاؤ سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن ہے سال میں، اور دعا کتنے دن کی رد ہو گئی؟ 400 دن کی، تو 1 مہینہ پلس ہو گیا۔ اب یہ کہتا میں دعا کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ جب تک کہ یہ توبہ نہیں کرے گا،
اپنے اس گناہ سے سچے دل سے تائب نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور گناہ سے توبہ کیسی؟ ایسی توبہ، حدیث پاک میں فرمایا گیا گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی توبہ ہے جس کے لیے یہ فرمایا گیا ہے؟ وہ ایسی توبہ جیسے کہ گائے، بکری اور بھینس کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد واپس پلٹ کر وہ دودھ اس تھن میں نہیں جاتا، یہ توبہ کرنے والا اس گناہ سے ایسی توبہ کر لے کہ یہ پلٹ کر واپس نہ جائے، تو ایسی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہاں اللہ کے رسول میرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے؟ کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے ہاں اللہ کے رسول میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑھ کر کے۔ عالم جلال میں آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول نہیں، میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے گناہوں کی تو ایک حد ہے، میرے رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جا، جب تیرا یہ عقیدہ کامل ہے تیری بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اس بے ثباتی دنیا کے لیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، نہ ہمیں جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ۔ لمحے بھر کی ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم ابھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ بار ہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں چاروں صحابی جلوہ بار ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ فرماتے ہیں آقا اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم موت کو اپنے سے کتنا قریب جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز فجر ادا کرتا ہوں تو ظہر کی امید نہیں رکھتا کہ میں نماز ظہر ادا کروں گا۔ اے عمر تم بتاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نماز ظہر ادا کرتا ہوں تو عصر کی امید نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں اے عثمان تم بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نماز عصر ادا کرتا ہوں تو مغرب کی امید نہیں رکھتا۔ حضرت مولا علی سے پوچھتے ہیں اے علی تم بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نماز مغرب ادا کرتا ہوں تو عشاء کی امید نہیں رکھتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے ہے تم میں کوئی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھے کہ وہ موت کو اپنے سے کتنا قریب جانتے ہیں تو کس میں جرأت ہوگی، کس میں ہمت ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول سے ایسا سوال کرے؟ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں سنو، محمد مصطفیٰ سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ کتنا قریب جانتے ہیں تو سنو میں داہنا سلام پھیرتا ہوں تو بائیں سلام کی امید نہیں رکھتا۔ یہ ہے بے ثباتی دنیا۔ اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ یہ آج کی رات پروردگار عالم بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق کا طالب ہے، کوئی عزت و جاہ و جلال کا طالب ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا آئے، آج میری رحمت جوش پر ہے، میں اسے جو ہے اپنی رحمت سے نواز دوں۔
اللہ اکبر. جب قیامت کے دن بندہ اپنی گناہوں کی پوٹری لے کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اس وقت رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے کیا میں نے تجھے یہ راتیں نہیں دی جس میں شب برات تھی, شب قدر تھی, عید الاضحیٰ کی رات تھی اور عید الفطر کی رات تھی؟ کیا تجھے یہ راتیں میں نے نہیں دی تھی کہ ان راتوں میں تو اپنے ان گناہوں کو کم کر لیتا, میری بارگاہ میں رجوع کر کے بخشش و مغفرت چاہ لیتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ کرو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں, ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو کیسے حاضر ہوتے ہیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, جب وہ وضو کرتے تھے تو پورا بدن لرزتا تھا, ان کا تھراتا تھا, کب کباتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا اے نواسے رسول, شہزادے جگر گوشے بطول, جنت تو آپ کے نانا جان کی ہے, آپ کو ایسی کیفیت کیوں؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں ارے تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو, تمہیں نہیں معلوم نماز کی حالت میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ نماز کی حالت میں ہم اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جس کی حکومت و بادشاہت کے آگے کسی کی حکمرانی نہیں ہے. وہ احکم الحاکمین ہے. جب قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم, جو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی, سارے عمرا ختم ہو جائیں گے, ساری حکومتیں فنا ہو جائیں گی, ساری ریاستیں ختم ہو جائیں گی, کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی, تو اس وقت رب العزت ارشاد فرماتا لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کہاں ہے وہ حکمراں, کہاں ہے وہ رؤساء جنہیں ہم نے حکمرانی دی تھی, جنہیں ہم نے حکومتیں دی تھی, جنہیں ناز تھا, گھمنڈ تھا اپنی حکومتوں پر, جو ظلم و زیادتیاں کرتے تھے اپنی رعیت پر, اپنی رعایا پر, کہاں ہیں آج وہ؟ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو رب خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار ہی کے لیے حکمرانی و بادشاہت. امام زین العابدین کہتے ہیں ارے مجھے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی و گستاخی جو ہے آخرت کو برباد کر دیتی ہے. تو ذرا توجہ کرو اپنے اوپر کہ مسجد میں نماز کے لیے کیسے جاتے ہو, کس حالت میں نماز کے لیے جاتے ہو, بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے ہو تو کس حال میں کھڑے ہوتے ہو. تمہارا مولا تمہاری ساری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے, لیکن تمہیں